امیجن کیجئے کہ ایک دن آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس ایک روٹین کا چیک اپ کرانے کے لیے گئے. اس ڈاکٹر نے آپ کے کچھ بلڈ ٹیسٹ کیے ہوئے تھے, کچھ اور چیزیں کی ہوئی تھیں, پھر وہ آپ کا ایک باڈی کا چیک اپ کرتا ہے, آپ کے آنکھ, ناک, کان, ہر چیز کو صحیح سے چیک کر رہا ہے, اور اس کے بعد وہ آپ کو ایک بری خبر سناتا ہے. وہ آپ سے کہتا ہے کہ سر یہ جو آپ کے ریزلٹس میرے پاس آئے ہیں, اس میں آپ کے خون کے اندر ایک ایسی عجیب سی بیماری پائی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اگلے چند ماہ میں آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی. آپ پریشان ہو کر فوراً اس سے سوال کرتے ہیں, بھائی کوئی نہ کوئی علاج تو ہوگا اس بیماری کا. اس نے کہا نہیں سر, فی الحال ابھی ایسی کوئی ٹیکنالوجی اور علاج نہیں آیا ہے جس کے ذریعے اس بیماری کا علاج کیا جا سکے. آپ گھر آتے ہیں, آپ کی بیوی, بچے سب پریشان, رونا دھونا بچ جاتا ہے. آپ ہر وقت اللہ کے سامنے مصلی پہ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں, یا اللہ میری آنکھوں کی روشنی بچا لے, یا اللہ اب ان آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں کروں گا, کسی غلط چیز کو نہیں دیکھوں گا, صرف تیرے دین کی چیزیں پڑھوں گا, تیرے قرآن کو سمجھوں گا, یا اللہ اب کوئی حرام چیز ان آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا, کوئی غلط کام نہیں کروں گا. لیکن چند ہفتوں کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کا ویژن دھندلا ہو رہا ہے. کچھ اور ہفتے گزرتے ہیں, آپ کا ویژن مزید دھندلا ہو جاتا ہے. اب جب آپ ڈاکٹر کے پاس فالو اپ وزٹ پہ جاتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کو اس کی شکل نہیں, اس کی آواز سے پہچان رہے ہیں. آپ کے لیے گاڑی چلانا یا موبائل فون استعمال کرنا بھی اب مشکل ہو گیا ہے. پھر آہستہ 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 آپ کی آنکھوں کی روشنی اتنی کم ہو جاتی ہے کہ اب آپ کو اپنے سامنے کوئی واضح شیپس نظر نہیں آتے, بس ایک دھندلا سی, ایک مبہم سی روشنی نظر آتی ہے کہ کوئی چیز آگے پیچھے جا رہی ہے. آپ روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, مگر آپ کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. ذرا سوچئے تو یہ کتنی بڑی معذوری اور کتنی بڑی پریشانی کی بات ہوگی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں اصل نابینا پن, اصل اندھا پن, آنکھوں کی روشنی چلے جانے کو قرار نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ سورہ الحج آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ ملک میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ وہ ان سے سمجھتے, یا ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ وہ اس سے سنتے. کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو ان کے سینوں کے اندر ہیں. ہم سب اپنے آنکھوں کا چیک اپ کرانے کے لیے, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں. کبھی موتیا کا آپریشن کراتے ہیں, کبھی وہ لینز والی سرجری کراتے ہیں, کبھی اپنے نمبر کم کرانے کی سرجری کراتے ہیں. مسلسل یہ ساری بھاگ دوڑ, یہ سارا خرچہ ہم کس لیے کرتے ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں اچھے سے کام کرتی رہیں؟ کیا ہمارے دلوں کی روشنی باقی ہے؟ کیا ہم اپنے دلوں سے اللہ کے احکامات, اللہ کی رضا, اللہ کے قرآن, اللہ کے حبیب کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے 24 گھنٹوں میں سے 24 منٹ بھی اس بات کو سمجھنے کے لیے خرچ ہوتے ہیں؟ کیا ہمیں کبھی 24 گھنٹوں میں سے 24 سیکنڈ کے لیے بھی اس بات کا خیال آتا ہے کہ اگر میں آج رات مر گیا تو میں کس منہ سے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا؟ قبر میں جو سوالات کیے جائیں گے کیا میرے پاس ان کا جواب ہے؟ اگر آپ کو اپنے آپ سے یہ سوالات کیے ہوئے ہفتے اور مہینے گزر چکے ہیں تو آئی تھنک وی شوڈ آسک ourselves کہ شاید ہم اپنی آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارے دل نابینا ہو چکے ہیں. تھنک اباؤٹ اٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.